کارڈک ریہیبلیٹیشن یعنی کہ ہارٹ ڈیزیز یعنی دل کے امراض اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کی جانے والی ڈفرینٹ کارڈک سرجریز. اب ان کے بعد کی جانے والی فزیکل تھراپی کو ہم کہتے ہیں کارڈک ریہیبلیٹیشن. اب یہ کیوں کی جاتی ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنی رہی گا کیونکہ میں اسی بارے میں بات کروں گا. میں ہوں فزیکل تھراپسٹ دانش عتیق اور آپ دیکھ رہے ہیں فزیو گائیڈ. شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اکارڈنگ ٹو امریکن ہارٹ ایسوسیشن, کارڈک ریہیب ڈزنٹ چینج یور پاسٹ بٹ اٹ امپرووز یور فیوچر. یعنی خدا نہ کرے آپ کو کارڈک ارسٹ ہوا یعنی کہ ہارٹ اٹیک. اب اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اور آپ کو اپنی زندگی میں نارملی واپس لانے کے لیے جو کارڈک ریہیبلیٹیشن ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کارڈک ریہیبلیٹیشن ہے کیا. Cardiac rehabilitation basically is a customized outpatient program that involves exercise training, emotional education and education about changing your lifestyle to reduce your heart disease. یعنی کہ کارڈک ریہیبلیٹیشن ایک ایسا پروگرام ہے کہ جو یوز کرتا ہے ڈفرینٹ ایکسرسائزز کو اور آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے کہ آپ کیسے اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر کے جو آپ کی ہارٹ کنڈیشن ہے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور جو اپنی زندگی ہے اس کو نارملی گزار سکتے ہیں. اب آتی ہے سب سے امپورٹنٹ بات کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے. اب جو ہمارا ہیومن ہارٹ ہے وہ مسل سے مل کے بنا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کارڈک مسل. اب ڈیو ٹو کارڈک ایونٹ کو کارڈک ایونٹ ہوا تو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹ آتا ہے وہ آتا ہے ہمارے کارڈک مسلس کے اوپر. اب جب مسلس ویک ہوں گے تو جو ان کی ورکنگ کیپیبلٹی ہے وہ ریڈیوس ہوگی کیونکہ ہارٹ کا جو مین فنکشن ہے پمپنگ ہے کیونکہ اس نے پوری باڈی کے اندر بلڈ پمپ کرنا ہے. اب جب مسل پراپرلی فنکشن نہیں کریں گے تو جو اس کی پمپنگ ایکٹیویٹی ہے ہارٹ کی وہ کمپرومائز ہوگی. جب پمپنگ ایکٹیویٹی کمپرومائز ہوگی تو جو باڈی کے اندر بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ کمپرومائز ہوگی جس کی وجہ سے جو ہماری باڈی ہے وہ جو اپنے نارمل فنکشن ان کو ٹھیک سے پرفارم نہیں کر پائے گی. اب جو کارڈک ریہیبلیٹیشن ہے اس کے اندر یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ ایکسرسائزز کو اور پروٹوکولس کو جس کے تھرو ہم کرتے ہیں جو کارڈک مسلز ہیں ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو دوبارہ ریگین کرتے ہیں کیونکہ جب تک اسٹرینتھ کو آپ ریگین نہیں کریں گے تو جو ہارٹ کے مسلز ہیں وہ پراپر کام نہیں کریں گے اور جس کی وجہ سے ہماری جو فنکشننگ کیپیبلٹی وہ ریڈیوس ہوگی. اب ان ایکسرسائز کے تھرو ہم جو اسٹرینتھ ہے اس کو ریگین کرتے ہیں تاکہ جو پیشنٹ کی جو ہارٹ کی ایکٹیویٹی ہے اس کو امپروو کیا جا سکے. جنرلی اگر ہم ایڈوانٹیجز کی بات کریں کہ ایک اچھے کارڈک ریہیبلیٹیشن پروگرام سے پیشنٹ کو کیا فائدہ ہوگا تو جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا پیشنٹ کو وہ یہ ہے کہ جو اس کی فنکشننگ کیپیبلٹی ہے وہ انکریز ہوگی یعنی کہ جو ہارٹ کی فنکشننگ ہے اس کی جو پمپنگ ایکٹیویٹی ہے وہ امپروو ہوگی. دوسرا فائدہ ہوگا کہ جو اس کی ورکنگ کیپیبلٹی ہے یعنی کہ 1 منٹ میں ہارٹ کتنا پمپ کرتا ہے وہ امپروو ہوگا تاکہ جب یہ امپروو ہوگا تو جو بلڈ کی سرکولیشن ہے باڈی میں وہ امپروو ہوگی. تیسرا مین ایڈوانٹیج پیشنٹ کو یہ ہوگا کہ کارڈک ریہیبلیٹیشن ہیلپ کرے گا کہ ان دا فیوچر پیشنٹ کو دوبارہ سے یہ کارڈک ایونٹ فیس نہ کرنا پڑے. اور جو چوتھا مین ایڈوانٹیج پیشنٹ کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو اس کی بریدنگ ہے یعنی اب جو کارڈک ایونٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو پیشنٹ کی بریدنگ ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے اور اس کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. تو کارڈک ریہیبلیٹیشن پروگرام ہیلپ کرتا ہے ڈفرینٹ بریدنگ ایکسرسائزز اور مینوور کے تھرو کہ جو پیشنٹ کا جو سانس لینا ہے جو اس کی بریدنگ ہے وہ نارمل رہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کارڈک ریہیبلیٹیشن اس کے فیزز کتنے ہیں. تو جو کارڈک ریہیبلیٹیشن اس کے بیسیکلی 4 فیز ہیں. پہلا فیز ہے ان ہاسپٹل فیز. اب یہ ہوتا ہے سون آفٹر پیشنٹس کارڈک ایونٹ اور کارڈک سرجری. اب اس کے اندر پیشنٹ کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس سکھائی جاتی ہیں اس کے تھرو وہ اپنی بریدنگ کو نارمل رکھتا ہے اور اپنی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہے ان کو کنٹینیو رکھتا ہے. اب یہ فیز چلتا ہے 2 سے 5 دن تک جب تک کہ پیشنٹ ہاسپٹل میں ہے اور ڈسچارج نہ ہو جائے. جو سیکنڈ فیز ہے وہ ہے آؤٹ پیشنٹ ڈسچارج فیز. اب یہ فیز اسٹارٹ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا. اب یہ فیز موسٹلی گھر میں ہوتا ہے یا کسی ایک کارڈک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہوگا. یہاں پہ پیشنٹ کو سکھائی جاتی ہیں کچھ ڈیلی کی ایسی ایکسرسائزز کہ جن کے تھرو وہ اپنی کارڈک ایکٹیویٹی جو ہے جو کارڈک مسلز ہیں ان کی اسٹرینتھنگ کو ریگین کرنا اسٹارٹ کرتا ہے اور یہ آلموسٹ 4 to 6 ویکس تک چلتا ہے. جو تھرڈ فیز ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ آؤٹ پیشنٹ فیز. اب اس فیز کے اندر پیشنٹ کو پراپر اسٹرینتھنگ ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں اور پراپر کارڈیو کروایا جاتا ہے اور جو تھراپسٹ ہے وہ یہاں پہ پیشنٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے جو اس کی ایکسرسائز ہے ان کو پراپر مانیٹر کرتا ہے. فورتھ اور لاسٹ فیز جو کہ کارڈک ریہیبلیٹیشن کا وہ ہے مینٹیننس آؤٹ پیشنٹ. اب اس کے اندر جو پیشنٹ ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو جو اپنی ایکسرسائزز ہیں ان کو انڈیپینڈنٹلی پرفارم کرتا ہے اور الٹرنیٹ ڈیز پہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو جو اپنے فزیکل تھراپسٹ ہے اس سے کنسلٹ کرتا ہے. سو گائز یہ تھی میری آج ویڈیو جس کے اندر میں نے بات کی کارڈک ریہیبلیٹیشن کے بارے میں. میں نے آپ کو بتایا کہ کارڈک ریہیبلیٹیشن ہوتی کیا ہے, اس کے فیزز کیا ہیں. آئی ہوپ کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ کسی ٹاپک کے بارے میں یا کسی کنڈیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا. ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا سکیں. پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. اگر آپ اسٹروک یعنی کہ فالش کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے رائٹ سائڈ پہ کلک کریں اور اگر آپ پوسچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے لیفٹ سائڈ پہ کلک کریں.